اب بلا تاخیر ہم اپنے علماء کے پند و نصائح اختصار کے ساتھ سنیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا انوار الحق نادم داؤد قاسمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہم سب کو چند ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان عظام، بزرگان محترم، سامعین، سامعات اور عزیز طلبہ و طالبات، 40 دنوں کی محنت کا خلاصہ آپ تمام احباب نے دیکھ لیا ہے۔ طلبہ اور طالبات نے جو پروگرام پیش کیا ہے، دیکھنے والوں نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ ان طلبہ کی زبان سے جو باتیں نکل رہی تھی، جو کردار ادا کر رہے تھے، جو ایکشن لے رہے تھے، اس کے پیچھے اساتذہ کی، ذمہ داروں کی یقیناً بہت بڑی قربانی ہے۔ بڑی محنت کے بعد اس طرح کے پروگرام پیش کرنے پر بچے قادر ہوتے ہیں۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں وہ تمام اساتذہ جنہوں نے اپنا سوزے جگر سے خون جلا کر کے، محنت کر کے، مشقت برداشت کر کے ان طلبہ اور طالبات کو اس قابل بنائے ہیں کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتیں انہوں نے سیکھ لی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ بچے جنہوں نے اپنے اساتذہ سے 40 دنوں میں دین کی باتیں جو کچھ بھی سنی ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ جب بڑے ہوں گے تو یہاں کا ماحول بہت اچھا ہوگا اور یہی بچے علمبردار ہوں گے دین کی باتوں کے، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو سمر کلاس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دیر تک اور دور تک جاری رکھے۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سامعین بھی تھک گئے ہوئے ہیں۔ علم سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو آدمی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عزت ہی دیتے ہیں، اور اللہ نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ ایمان والوں کا درجہ اور علم والوں کا درجہ اللہ بڑھا دیتے ہیں، اس کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث تھے۔ ان کی شہرت کا جو سب سے پہلا دن تھا، ایک خاص واقعہ کی وجہ سے ان کی شہرت ہو گئی۔ بڑے محدث تھے، تابعین ہے وہ، حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، بڑی کتاب انہوں نے لکھی بھی ہیں، لیکن ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے پیچھے علم کی برکت ہے، علم کی سعادت ہے۔ اس واقعہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بہت بڑھ گئی۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کو غسل دینے کی ضرورت پڑی۔ ایک خاتون ان کو غسل دے رہی تھی، نہا رہی تھی، کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا۔ تو غسل دلانے والی عورت نے یہ کہا کہ یہ جو مردہ ہے، یہ جو میت ہے، اپنی زندگی میں یہ گنہگار عورت تھی، یہ فاحشہ عورت تھی، غلط عورت تھی، ایسا اس نے کہہ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غسل دلاتے دلاتے اس عورت کا ہاتھ میت کے جسم میں چپک گیا۔ اب لاکھ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اب ایک ہی صورت تھی، یا تو نہلانے والی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے
اور چپکا ہوا حصہ میت کے حصے میں چھوڑ دیا جائے. اس میں بھی رسوائی، اس میں بھی تکلیف. یا میت کا وہ حصہ جس پر ہاتھ چپکا ہوا ہے اس کو کاٹ دیا جائے تو میت کی بے حرمتی. سب لوگ پریشان ہو گئے، آخر کیا کیا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ واقعہ پیش کیا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل یہ بتایا کہ نہلانے والی عورت نے میت کے اوپر جو الزام لگایا ہے یہ جھوٹا الزام ہے. وہ عورت بری نہیں تھی، اپنی زندگی میں نیک تھی، نہلانے والی نے اس پر تہمت لگایا ہے. اور شریعت میں جو کسی پر تہمت لگائے اور اس کو ثابت نہیں کر سکے اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. حد قذف اس کو بولتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عورت کو جھوٹا الزام لگانے کے نتیجے میں مارا جائے 100 کوڑے، اور جیسے 100 کوڑے پورے ہوں گے انشاءاللہ العزیز چپکا ہوا ہاتھ ہٹ جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشورہ سن کر کے اس پر حد قذف لگایا گیا. لگاتے لگاتے 100 کے قریب پہنچا کہ اس کا ہاتھ میت کے جسم سے نکل گیا. ایک شریعت پر عمل کیا جا رہا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشورہ دیا تھا حد قذف کا، حد یعنی تہمت لگانے کی وجہ سے، الزام پر تہمت لگانے کی وجہ سے جو شریعت نے سزا متعین کی ہے وہ سزا جاری ہو رہی تھی، اس کی برکت سے اس کا ہاتھ ہٹ گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشورے پر لوگوں کو کافی تعجب ہوا اور ان کی شہرت پہلے سے زیادہ اور بڑھ گئی. تو علم کی وجہ سے، صحیح علم کی وجہ سے آدمی کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے، چاہے جس عمر میں آدمی کے پاس صحیح علم ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو صحیح علم ہوگا تو انشاءاللہ اپنے والدین کا نام روشن کریں گے، اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے، محلے کا نام روشن کریں گے، بلکہ دین اسلام کا نام روشن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو محنت یہاں پر کی جا رہی ہے اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائے. طلبہ اور طالبات کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. قوم و ملت کے لیے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت ہی مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ ہم سب کو ہمارے استاد محترم بہت ہی قیمتی نصیحت سے محفوظ کر رہے تھے. اب اس کے بعد بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں حضرت مولانا محمد معیز الدین ندوی صاحب دامت برکاتہ محمد فیض کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں چند ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ العظیم. شہنشین پر تشریف فرما معزز علماء اعظام، پردہ نشین، عصمت معاب خواتین و حاضرین مجلس اور عزیز طلباء، بچوں اور بچیوں، یہاں پر جو 40 روزہ اسلامی سمر کیمپ کا اختتامی پروگرام ہو رہا تھا، بہت خوشی اور مسرت مجھے محسوس ہوئی کہ ان 40 دنوں میں اور پھر مکتب میں جو مسلسل جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پر ماشاءاللہ کافی اچھی محنت کی گئی ہے اور بہترین انداز میں بچوں نے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا. اگرچہ مجھے اس وقت ایک میٹنگ میں جمعیت العلماء کی حیدرآباد ایسٹ زون کی میٹنگ میں جانا تھا، لیکن بچوں کے ان پروگرام نے مجھے متاثر کیا اور میں اس پروگرام میں شریک ہوئے بغیر آپ کے اس پروگرام میں مستقل یہاں بیٹھا ہوا ہوں. میرے عزیز دوستو اور میری ماں اور بہنوں، ان پروگرامز کی قدر کر لو اللہ کے واسطے. اور یہ جو سمر کیمپ یا دینی مکاتب، چاہے وہ یہاں چل رہے ہوں، مسجد میں چل رہے ہوں یا کسی کے گھر میں دینی تعلیم بچوں کی ہو رہی ہو، اس کی اللہ کے واسطے قدر کر لو.
قدر کر لو اس کی. یہی وہ مکاتب ہوں گے یا سمر کیمپس ہوں گے اور یہی محنتیں ہوں گی جو ہمارے بچوں کے اندر دین و ایمان کو باقی رکھنے اور آئندہ نسلوں میں دین و ایمان باقی رہنے کی ضمانت اور گارنٹیز ہیں. یاد رکھ لیجئے, اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے, بچوں کو پابندی سے بھیجنا اور پڑھانے والوں کی عزت کرنا اور ان کا اکرام کرنا, ان کا ساتھ دینا, ان کی حمایت کرنا. آپ سے روپیہ اور پیسہ نہیں مانگ رہی ہے, بس آپ محبت سے پیش آئیے اور یقین جانیے انشاءاللہ اس ملک میں بلکہ پورے عالم میں جہاں اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت خرچ کی جا رہی ہے وہ مسلمانوں سے ان کے دین اور ایمان کو چھیننے پر خرچ کی جا رہی ہے پوری دنیا میں, اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں آج ہماری موجودہ حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ ہم سے کسی طرح دین و ایمان کو چھین لے. وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم کو کوئی اور مذہب میں داخل کر لیں یا کچھ اور کر دیں. ان کا بنیادی مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہم سے دین ہمارے دلوں سے, ہمارے ذہن و دماغ سے, ہمارے بچوں سے, ہماری نسلوں سے دین و ایمان کو چھین لیں کہ آئندہ ہمارے بچے نام کو مسلمان تو ہو, کبھی نماز بھی پڑھ لیں. ان کو اعتراض نہیں ہے نماز, ہمارے بچے نماز پڑھیں تو ان کو اعتراض نہیں ہے, نماز بھی پڑھیں, وندے ماترم بھی پڑھیں, سوریہ نمسکار بھی کریں, تیلگو تلی کو بھی نمسکار کریں, یوگا بھی کریں, اور پھر تہوار بھی منائیں, گنیش تہوار بھی منائیں, دسہرا بھی منائیں. ان سب چیزوں کے ساتھ مسلمان اس ملک میں رہے, ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ان کی پوری انتھک کوشش اس بات پر لگی ہوئی ہے, پوری کوشش لگی ہوئی ہے. اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو اس وقت جو ہمارے اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے, وہ تعلیمی جو سسٹم ہے, جو نظام اس وقت میں چل رہا ہے, اگرچہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ابھی کتابوں میں اتنی زیادہ شرک اور کفر کی باتیں اور بد اخلاقی کی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن آئندہ کے لیے جو تعلیمی نظام ہمارے اس ملک میں آنے والا ہے اس سے میں آپ کو ہوشیار اور آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ملک کا قومی تعلیمی نظام جو مرتب کیا گیا ہے سن 2020 میں, حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کی مجلس میں اس کو پیش کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ نیو ایجوکیشن سسٹم 2020 کے نام سے 2020 میں ایک تعلیمی نظام بنایا گیا کہ اسکولز میں بچوں کی تعلیم کیسے ہونی چاہیے, اس کا پورا ایک سسٹم بنایا گیا, اور اس کے اندر ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے بچے ہمارے بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں. وہ بچوں کا نام بدلنا نہیں چاہتے کہ عبداللہ سے ان کا نام لکشمن اور رام اور بھرت نہیں رکھنا چاہتے, بلکہ وہ ان بچوں کو بت کے سامنے جھکنے, اس کی عبادت کرنے, پوجا کرنے, اس کو اچھا محسوس کرنے, اس تہوار کو منانے جس کے اندر شرک اور کفر ہے, اس کا عادی بنا دینے کا ایک نظام اور پورا پروگرام بنایا گیا ہے. یہ پروگرام نافذ کر دیا جائے گا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب بچے ہمارے اسکولز میں پڑھیں گے, میری ماؤں سے میں خاص توجہ چاہتا ہوں, بہنوں سے, کیونکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی بڑی فکر مند ہوتی ہیں. یقیناً تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بغیر تعلیم کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے, بغیر اس کے کوئی ہم اس ملک میں نہ خوشحال رہ سکتے ہیں, نہ دنیا کے کسی کونے میں ہم نہ ترقی کر سکتے ہیں, خوشحال رہ سکتے ہیں. یہ ہماری بہت ہی بنیادی ضرورت ہے.
اور مجبوری کی حد تک ضرورت ہے. الغرض میں اس پر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا, لیکن یہاں پر میں اس نیو ایجوکیشن سسٹم 2020 یعنی 2020 میں جو نیا ایجوکیشن اور تعلیمی سسٹم بنایا گیا ہے, اس کے اندر کس انداز سے تعلیم دی جائے گی اسکولز میں, میں اس کی ایک مثال جیسے مولانا خالد بیگ صاحب نے بیان کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے سوشل اسٹڈیز میں بچوں کے لیے 4th 5th 6th میں اس کو یعنی اور مذہبوں کے تہوار ہوتے ہیں, اس کی تھوڑی تھوڑی سی جھلکیں اور اس کی سٹوریز بیان کی جاتی. تو اس میں مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ ایک تہوار ہندوؤں کا ہے گنیش تہوار, اس کو ایک لیسن کے طور پہ اس کو پڑھایا جائے گا. پڑھانے کے بعد میں اب تک کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایک لیسن ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ اسٹوری ہوتی ہے یا کوئی چیز, کوئی ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں اس میں کوشچن آنسرز ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے کوشچن آنسرز ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں, یا پھر اس کے اندر اور بڑی جماعت کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ایسے لکھایا جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہوتی ہے, اور وہ بھی ٹیچر اپنی طرف سے اس کے آنسرز کو لکھوا کر اس کی پریکٹس کروا دیتی ہے. لیکن اب آئندہ جو ایجوکیشن سسٹم لایا جا رہا ہے اس کے اندر صرف ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس تہوار کے بارے میں پہلے ٹیچر اس کو ریڈنگ کر کے پڑھائے گی, پھر اس کے بعد میں وہ اپنا زہر بچوں کے ذہنوں میں اتارے گی, اس کی اہمیت اور اس کی جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو, اس کے خوشنما پہلوؤں کو بچوں کے ذہنوں میں اتارے گی. اس کے بعد میں پھر بچوں سے کوشچن آنسرز لکھوائے جائیں گے. پھر اس کے بعد بچوں سے کہا جائے گا کہ آپ خود ایک ایسے لکھ کر لائیں گے اپنے گھر سے اس تہوار کے بارے میں جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ جو انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ہے, آپ انٹرنیٹ اپنی ماں کا فون لے کر اس سے آپ انٹرنیٹ کھول کے اس میں گنیش تہوار سے متعلق جتنی چیزیں ہیں, جتنی خوبیاں ہیں, وہ کیا کیا ہے, اس کو آپ خوب پڑھ کے ایک پیج آپ لکھ کر لانا, اور پھر اس کے بعد میں دوسرا پیج ایک اور لکھنا, اس میں یہ لکھنا کہ آپ کو یہ تہوار کیسا محسوس ہوا. پھر اس کی بنیاد پر ان بچوں کو نمبر دیے جائیں گے. لازمی بات ہے کہ جو ٹیچرز پڑھائیں گی, اگر اس کے اندر ہمارا بچہ یہ لکھے کہ یہ تہوار ہمیں اچھا نہیں لگا, اس میں شرک ہے, اس میں گندگی ہے, اس میں بری بات ہے, غلط چیز ہے, تو لازمی بات ہے وہ ٹیچر ہمارے اس بچے کو نمبر دیں گی 0. تو ہماری وہ بیٹی, ہمارا وہ بیٹا یہ چاہے گا کہ وہ نمبر ہمیں زیادہ دے, تو اس پر اپنا تاثر جو ہمارے بچے لکھیں گے کہ بہت اچھا لگا ٹیچر, ہمیں بڑی خوشی ہوئی, تو پھر ان بچوں کو اور بچوں کے سامنے پیش کیا جائے گا, ان سے واہ واہ کروائی جائیں گی. پھر اینیول جو پروگرام ہوتا ہے ان کا اسکول کا, اس کے اندر پورے پیرنٹس کو بلا کے اس بچی کو فرسٹ پرائز دیا جائے گا, مسلمان بچیوں کو. اس طرح ہمارے بچوں کے دین و ایمان کو چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کیا ہوں, پوری کتابوں کو اسی انداز سے پڑھایا جائے گا کہ ہر لمحہ ہر قدم ان کو کفر پڑھایا جائے گا, ہر لمحہ ان کو, ہر گھنٹے میں, ہر پیریڈ میں ان کو شرک پڑھایا جائے گا. اب بتائیے ہمارے بچے جو اسکول میں 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے گزاریں گے اور ان کو مسلسل کفر پڑھایا جائے گا, شرک پڑھایا جائے گا, اور پھر وہ سب پڑھایا جائے گا جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں کیا ہمارے بچے مسلمان باقی رہ جائیں گے؟ بچے اسکول سے آنے کے بعد میں ہم بچوں کو چاہے مسجد کو لے کے چلے جائیں, نماز پڑھائیں, گھر میں ان بچیوں کو اوڑھنے لگا دیں, پھر ان کو نماز پڑھائیں, سب کچھ کر لیں, کیا یہ بچے مسلمان باقی رہ سکتے ہیں جو 6 گھنٹے کفر اور شرک پڑھے اور ہمارے گھر میں صرف 15-20 منٹ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیں؟ کیا ہم اس کے اوپر اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ میری ماں اور میری بہنوں, یہ بہت بڑی غفلت ہوگی, اس غفلت سے نکلنا ضروری ہے. یہ جو چلنے والے سمر کیمپ ہیں اور جو چلنے والے مسجدوں میں, مدرسوں میں جو مکتب چل رہے ہیں,
جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کی قدر کیجئے. یہ ہمارے بچوں کے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے اینٹی ڈوٹ کا کام کرنے والے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ دوا کھانا کیا ہماری خواہش ہوتی ہے؟ کوئی سی بھی دوا کو استعمال کرنا. کوئی بھی ناک بھو چڑھاتا ہے کہ یہ تو کڑوی ہوتی ہے, دوا نہیں کھائیں گے. لیکن دوا کھانا مجبوری جب ہو جاتی ہے تو دوا کھانے کو جا کر دوا لے کر کڑوی دوائیں کھانا پڑتا ہے. تو اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہماری ایک بیماری ہوتی ہے لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر 4 گولیاں لکھتا ہے. کیوں لکھتا ہے 4 گولیاں؟ اس کے اندر کئی قسم کی دوائیں. ایک یہ دوا ہوتی ہے کہ آدمی کو اس بیماری سے روکا جائے یا اس بیماری کے دفع کرنے کے لیے گولی ہوتی ہے. دوسری گولی ہوتی ہے کہ اس گولی کے کھانے سے کسی کو ایسیڈیٹی ہوتی تو ایک رینٹیک گولی اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور گولی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے پائے, الرجی نہ ہو جائے, کھجانا نہ اٹھے. ان دواؤں پر, ہر دوا پر, کون سی بھی آپ گولی خریدنے جاتے ہیں, سر درد کی بھی ایک گولی دوا میڈیکل اسٹور سے خریدیں گے تو اس کے اوپر کبھی پیچھے جو لکھا ہوا ہے نا, باریک باریک کبھی پڑھنے کی کوشش کیجئے تو پتا چلے گا کہ ہر دوا پر اس کا اینٹی ڈوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب وہ دوا مجبوری میں استعمال کی جائے تو اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس اگر کچھ ہوں, جیسے الرجی ہو جائے, کھجانا اٹھے, سر میں درد ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے بچہ, کچھ ہو جائے, تو پھر اس صورت میں کون سی دوا دی جانی چاہیے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو ڈاکٹرز پڑھتے ہیں اور اس حساب سے اینٹی ڈوٹ کو تیار رکھتے ہیں وہ. اس لیے بعض مرتبہ دوا دے کے کہا جاتا ہے کہ اس دوا کو استعمال کر کے 3 دن کے بعد آئیے اور کیفیت سنائیے. اب 3 دن میں اچھے ہو جاتے ہیں, آپ تو جاتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر کچھ ہو جاتا ہے, جیسے کھجانا اٹھ جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر پھر آپ کی پرانی پرچی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کون سی دوا لکھی تھی, پھر اس کا اینٹی ڈوٹ دیتی ہے. تو میری ماں اور میری بہنوں اور میرے عزیز دوستوں, یہ مکاتب, یہ سمر کورس ہمارے لیے اس زہر کا اینٹی ڈوٹ ہے جو زہر ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کفر اور شرک کا زہر دیا جا رہا ہے. 6 گھنٹے تک ان کو زہر دیا جائے گا. وہ بچے گھر کو آئیں گے تو کم سے کم آدھے گھنٹے کا ان کو کوئی اینٹی ڈوٹ کے طور پر ان کو ایمان پڑھایا جائے, عقیدہ پڑھایا جائے, نماز سکھائی جائے, قرآن سکھایا جائے. تو انشاءاللہ ہم اس بات کا تھوڑا سا اطمینان کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ مشرک نہیں مریں گے, کافر نہیں مریں گے, اسی دین پر مریں گے جس دین پر ہم مریں گے. میری ماں اور میری بہنوں, اس کی ہمیں فکر ایسی کرنی چاہیے جیسے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فکر کی. یعقوب علیہ السلام ایک بڑے نبی تھے, ان کی اولادوں میں بہت سے نبی پیدا ہوئے, لیکن ایک نبی ہونے کے باوجود وہ مرتے وقت میں اتنے مطمئن نہیں تھے کہ میرے بچے بھی مسلمان رہیں گے, بلکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کفر میں چلے جائیں, شرک میں چلے جائیں. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا, اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام کو جب موت آنے لگی تو یعقوب علیہ السلام نے پورے اپنے گھر کے بچوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, نواسوں کو, پوتروں کو, دامادوں کو, بہوؤں کو, سب کو جمع فرمایا. جمع فرمانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میری اتنی زمین ہے اس کو دے دینا, میری یہ جائیداد ہے, میرا روپیہ ہے, میرا پیسہ ہے, میری فلاں بیٹی محبوب ہے اس کو زیادہ دینا. بلکہ یعقوب علیہ السلام نے سب سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی اولاد تھی, ان کی تربیت دین و ایمان کے ماحول میں ہوئی تھی. تو ان سب نے کہا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ابا جان, ہم آپ کے ایک معبود کی عبادت کریں گے, ہم آپ کے باپ دادا کے ایک معبود ہی کی عبادت کریں گے, آپ اطمینان رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں. بس یعقوب علیہ السلام مطمئن ہوئے اور ان کی روح پرواز کر گئی. تو میری ماں اور میری بہنوں, یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے بارے میں اتنے زیادہ مطمئن اور خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے کہ میرے بچے مسلمان رہیں گے.
ہم ان حالات میں جبکہ پوری دنیا یہ طاقت اپنی صرف کر رہی ہے کہ ہمارے بچوں سے ایمان اور دین چھین لے، تو ہم کیسے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ہمیں رات دن یہ چیزیں بے قرار اور بے چین کر دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ایمان جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل آخرت میں جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے، یہی ایمان ہے جس کو ہم بچا کر لے جائیں گے، ہمارے بچے بچا کر لے جائیں گے۔ اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیویوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو، جس کا ایندھن پیٹرول اور لکڑیاں نہیں ہے، بلکہ اس کا ایندھن، اس کا فیول انسانوں کی لاشوں کو ڈال کر دہکایا جائے گا، اور اس کے اندر پتھر ڈال کر اس کو دہکایا جائے گا۔ ایسی بھیانک آگ جس کی تفصیلات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میری ماں اور میری بہنوں، بچانے کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ خود غرضی کی زندگی ہے یہ کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن اپنے بچوں کی ہم فکر نہ کریں کہ وہ مرے ایمان پر، اسلام پر، دین پر، تو یہ تو خود غرضی کی بات ہوگی۔ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے اس دین الہی اور دین محمدی پر ہونے چاہیے، جس کا بنیادی عقیدہ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، خاتم النبیین ماننا، اور ان کی تعلیمات اپنی زندگی میں لا کر زندگی بسر کرنا، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر پڑھتے رہیں گے۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، پس پردہ بیٹھی خواتین، پیارے بچوں اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت ہو چکا، تمام انعامات بچوں کے سامنے رکھ کر اور زیادہ دیر بچوں کو ستانا مناسب بھی نہیں ہے۔ انعام دیکھ کر بچے محسوس کر رہے ہوں گے کہ میرا انعام کون سا ہے اس میں سے۔ انشاءاللہ جن کی جتنی تعلیمی قابلیت ہے اسی اعتبار سے ان کو انعام ملے گا۔ عرض یہ ہے 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے حقیقی اور سیدھی باتیں اور جو پریکٹیکل باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھتے ہیں پورا سال بچہ اسکول کو جا کر آیا، پورے سال کے 365 دن، اور اس میں سے تعلیمی ایام 250 دن اگر لگا لیا بھی جائے، مجبوری میں 200 دن بھی اگر تعلیمی دن لگا لیے جائیں، تو یہ 200 دن میں ہمارے بچوں نے کیا کچھ حفظ یاد کیا ہوگا، کتنی باتیں ان کو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم سے ہی ہو، کتنی باتیں ان کو یاد ہے۔ آپ جائزہ لے کر دیکھیں۔ پھر 40 روزہ سمر کیمپ جس کے 2.5 گھنٹے، اسکول کے 8 گھنٹے، 40 روزہ سمر کیمپ کے 2.5 گھنٹے، الحمدللہ یہ 2.5 گھنٹوں کا پروگرام 40 روز میں نہیں سمجھتا کہ ہر بچہ اس میں سے 40 دن پابندی سے آیا ہوگا، لیکن چھٹیاں مارتے ہی صحیح جو کچھ جتنا بھی آیا وہ تمام پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ ہے دین۔ تھوڑی دیر آپ دین کی نسبت سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذہن و دماغ کو کھول کر دین کی باتوں کو ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ ایک حقیقی بات یہ ہے۔ دوسری بات، الحمدللہ خواتین بڑی دیر سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اگرچہ کہ یہ مجلس دین کی نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے خواتین کو اتنی دیر ایک جگہ بٹھانا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اگر بٹھا بھی لیے تو وہاں پر ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر دین کی نسبت سے بیٹھے تو یہاں پر ثواب حاصل کر رہے ہیں، یعنی جتنا دین کی نسبت ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑنا۔ اب یہاں پر ہم نے سنا جو اس 40 روزہ سمر کیمپ کے جو روح رواں مولانا شاہد مسعودی صاحب اپنا درد بیان کر رہے تھے،
यहाँ पर लोगों ने हमें 5 मिनट देर होने पर और बच्चे ज़रा ऊंची आवाज़ से कलमे दुआएं पढ़ने पर लोगों ने हमें सताया, लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की। भला बताओ कि ये कौम कहाँ से तरक्की कर सकती है जो अपने बच्चों की मुस्तकबिल और उनकी दुनिया व आखिरत को संवारने के लिए जो असातिज़ा मेहनत करते हैं, और उसको रोकने के लिए अगर कोई मुसलमान आगे बढ़ता है तो वो आगे ही बढ़ जाएगा, वो आगे चला जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन उसको दुनिया में ना आखिरत में कोई फ़ायदा होगा। अब ये तंग होकर मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ता है कि अब यहाँ पर दीन की तालीम नहीं होती। अगर दीन की तालीम न होती तो मेरे भाइयों ये बच्चे इतना दीन कहाँ से सीख सकते थे। ये समर कैंप अगर यहाँ नहीं लगाया जाता तो ये इतनी बातें सिखाने के लिए आपके घर को कौन आता, और बच्चे इतनी बातें कहाँ से सीखते। और बाज़ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। अगर बड़ों से ये सवाल किया जाए तो वो बड़े ये इसका जवाब नहीं दे सकते, अल्लाह क्यों नज़र नहीं आता, बड़े भी ये जवाब नहीं दे सकते। लेकिन बच्चों को समर कैंप के ज़रिए से ये बातें सिखाई गई। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे दीनी मराकिज़ मकातिब को बराबर कायम रखिए, आप ताउन कीजिए, इनका साथ दीजिए। जो इन चीज़ों को रोकने के लिए आए आप उनको रोकिए। ये मकातिब हमारे दीन के किले हैं, मदारिस हमारे दीन के किले हैं। अगर ये बाकी है तो हमारा ईमान बाकी है, अगर ये बाकी है तो आप माँ बाप अमन में रह सकते हैं। अगर ये दीनी तालीम न हो तो मेरे भाइयों बहनों याद रखो, अमन में हम नहीं रहते, अमन में नहीं रहते। दुनिया ने देखा, आपने देखा, हालात बहुत हमारे सामने है। बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, मौलवी साहब दुआ करो मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, रात में जल्दी घर को नहीं आ रहा, बाहर फिर रहा, वो हो रहा। ये क्यों हो रहा? उनके पास दीन नहीं है। जब दीन सिखाया जा रहा तो इसको बाकी रखिए, ये मकातिब को बाकी रखिए। बातें बहुत है बोलने की, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। बच्चे भी बहुत देर से बेचैन हैं। बच्चों को मगरिब से लेकर 10:30-11 बजे तक बिठाना ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शाहिद साहब की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। इन्होंने जो 40 रोज़ा समर कोर्स निसाब को लिखा है, इस किताब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी किताब है। इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखकर सबसे पहले समर कैंप 1 मई से पहले मुझे पीडीएफ की शक्ल में मुझे भेजा। तब मैंने इसको देखा तो ये बहुत काम की किताब है, बहुत काम की किताब है। हम भी अपने इलाके वारंगल में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 जगह समर कैंप चलाते हैं, तो वहाँ पर हम हर साल चलाते हैं। कभी हमारा तजुर्बा ऐसा नहीं हुआ कि किसी साल हमने कोई निसाब को मुकम्मल किया होगा। हर निसाब हमारा अधूरा था, लेकिन इस मर्तबा ये निसाब हमने बच्चों को मुकम्मल पढ़ा दिया, मुकम्मल पढ़ा दिया। बाद औक़ात ऐसे किताबें बड़ी होती, निसाब बड़ा होता, उलमा के अपनी अपनी जो है सो किताबें लिखी हुई किताबें होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन इन्होंने तमाम चीज़ों को निचोड़ कर बहुत अच्छी किताब बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब हमारे वारंगल में भी कई बच्चों ने मुकम्मल याद किया। इसके अंदर इन्होंने 7 सिलेबस दिए, वो 7 चीज़ें भी बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह याद किए। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमाए, और जो बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं अल्लाह इसका आपको नेमुल बदल अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही कीमती तजुर्बे के साथ हमारे साथी हाफिज़ अब्दुल मुकीद साहब वारंगल में ये समर कोर्स चला रहे थे और यही निसाब चला रहे थे, हम लोगों के सामने पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक के साथ आसानी का मामला फरमाए। दुआ होगी, इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम सब के यहाँ बैठने को, सुनने को, सुनाने को कबूल फरमा लीजिए। जो अहबाब दूर से आए हैं सबके आने को कबूल फरमा लीजिए, सबके तहम्मुल और बर्दाश्त को कबूल फरमा लीजिए, मग़फ़िरत का ज़रिया बना दीजिए। माँ और बहनों के यहाँ बैठने को कबूल फरमा लीजिए। जो तलबा और तालिबात यहाँ पर प्रोग्राम पेश किए हैं सबको अपने अपने वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बना दीजिए। या अल्लाह, जो असातिज़ा यहाँ मेहनत किए हैं, जिन ज़िम्मेदारों का यहाँ पूरा ख्याल रहा है, जिन्होंने माल, जान, वक्त सब खर्च किया है, सब की क़ुरबानी को कबूल फरमा लीजिए, मग़फ़िरत का ज़रिया बना दीजिए।
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله برحمتك يا رحمن